إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، ساتھیوں، آج سفر کی 28 تاریخ ہے۔ پچھلے خطبے سے بیان جاری ہے۔ بیٹی کے 15 حقوق کے بارے میں۔ وضاحت کی گئی قرآن و حدیث میں سے کہ اللہ رب العالمین نے
بیٹیوں کی کیا عظمت اور شان بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث رحمت اور باعث برکت بنایا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، زحمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ سورۃ القہف کی 46 نمبر آیت، جس کی عام تفسیر تو کی جاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک عمل ہیں کہ جو رب کے ہاں ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی بہتر ہیں۔ عام طور پر تو والباقیات الصالحات تفسیر کی جاتی ہے کہ نیک اعمال، نیک کام، لیکن بعض اہل علم نے اس کی دوسری تفسیر بھی سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی مراد ہے نیک عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے انسان جو کرتا ہے، لیکن اگر آیت کا پہلا حصہ دیکھا جائے المال والبنون، کہ اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا کہ یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن آگے اللہ والباقیات الصالحات کہہ کر بیٹیوں کا ذکر سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جو نیک بیٹیاں ہیں، لوگ تو بیٹوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، پر سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ تو ایک دنیا کی چمک دمک ہے کہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں۔ کہا یہ تو ایک دنیا کا فخر ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی نیک کون ہے۔ وہی بیٹا کامیاب ہے جو نیک ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ اور اگر بیٹی نیک ہے، صالحہ ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پھر بیٹوں سے بھی بہتر ہے۔ ماں باپ عموماً بیٹوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، بڑھاپے میں کام آئیں گے، نسل چلے گی، یہ ہے وہ ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں ذہن ہوتا ہے انہوں نے بڑا کمانا ہے، ان سے بڑا ہماری کوئی نسل چلنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے صالحہ، کہ اگر بیٹی نیک ہے اور بیٹا تو نافرمان ہے، وہ تو فرمایا پھر تو بیٹا ایک دنیا کی زینت تھی، وہ تو تمہارے دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں آیا، آخرت میں کیا کام آئے گا۔ لیکن ایک صالحہ بیٹی فرمایا خیر عند ربک ثوابا، اور ثواب میں بھی تمہارے رب کے نزدیک بہترین ہے، اور امید رکھنے میں بھی کہ تم اس بیٹی سے یہ امید رکھو کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، یہ جو عنوان ہے اس کا سب سے اہم مقصد تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں وہ جہلیت والے معاملات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ لوگ بیٹی کو مانگتے نہیں، چاہتے نہیں، ہو جائے تو مبارکباد وغیرہ بھی نہیں، کوئی خوشی نہیں، ورنہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹوں کو جی کھڈے لگا دیا جائے،
یہ بھی مطلب نہیں ہے. بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ شاید خیال آیا ہو کہ جی پھر بیٹوں کا کیا مقام ہے؟ اگر بیٹیوں کی اتنی شان ہے، بیٹیوں کا اتنا مقام ہے، تو بیٹوں کا کیا ہے؟ محترم ساتھیوں، اور بیٹوں کا بھی بڑا مقام ہے اگر وہ فرما بردار ہوں اور نیک ہوں. بیٹیوں کا الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹوں کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے، بیٹیوں کو بھی سمجھا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 2 3 4 5 بیٹیاں دیتا ہے، وہ رب کی اس تقسیم پر دل و جان سے خوش ہو، اس کے لیے وہ نجات کا باعث بن جائے. اللہ اکبر. تو 15 حقوق. پہلا حق بیان یہ ہوا تھا کہ جس طرح ایک بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے، رب سے طلب کی جاتی ہے، مانگا جاتا ہے، بیٹی کی بھی خواہش کی جائے، بیٹی کو بھی مانگا جائے. دوسرا بیان ہوا کہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر ہمسایوں کو بھی بتایا، رشتہ داروں کو بھی بتایا، دوستوں کو بھی سنایا، اسی طرح بیٹی کی پیدائش پر بھی وہی خوشی کا اظہار کیا جائے، اس وقت منہ نہ بنایا جائے. آگے سے یہ نہ کہا جائے کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کو میں ہی نظر آیا تھا بیٹی کے لیے، معاذ اللہ. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم، دل چیرا جاتا ہے ایسی خبریں سن کر، جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی. ایسا ظالم خود بھی ایک ماں کے بطن سے ہے. سوچے تو میری بھی تو ایک ماں ہے، پھر جس سے تم یہ چاہتے ہو وہ بھی تو ایک عورت ہے. ایسا بڑا معاملہ کر دینا. سردیوں کے سخت دن، عشاء کے بعد کا وقت ہے، بزرگ بتاتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک خاتون اتنی سردی میں اور رات کے اندھیرے میں باہر کیا کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھا تو پتا چلا یہ تو سات والوں کی بہو ہے، ان کی بہو ہے سات والوں کی. مجھے واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، اس ٹائم کیا معاملہ، گھر میں کیوں نہیں، اب باہر کیوں ہیں؟ یہ گجرانوالا کا واقعہ. کہتی ہے مجھے انہوں نے نکال دیا ہے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے. کہتے ہیں جا اپنے گھر ماں باپ کے پاس جا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، بلکہ یہ تو زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر ظلم ہے کہ ایک عورت جب اس نے اتنی تکلیف برداشت کی، اس وجہ سے طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا کہ جی بیٹی کیوں ہوئی. اللہ اکبر. یہ حق ہے بیٹیوں کا جو ادا نہیں نہ کرتا. بیٹی کی پیدائش پر سات والوں کو بھی نہیں پتا، بیٹے کی تو دھوم پڑ جائے. یہ بیٹی کی حق تلفی کرتا ہے، یاد رکھیں، حق تلفی کرتا ہے. اللہ اکبر. تیسرا حق یہ ہے کہ 7ویں دن جو سنتیں شریعت نے عائد کی ہیں، بیٹی کے لیے بھی ان کا اہتمام کیا جائے. اچھا اور پیارا اسلامی نام رکھا جائے، سر منڈوایا جائے اور عقیقہ کیا جائے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ مٹھائی وغیرہ یا دیگر چیزیں اتنی بانٹ دیں گے اور عقیقہ نہیں کریں گے، کہیں گے لو جی اب اس کی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز بھی سستی نہیں ہے. محترم ساتھیوں، عقیقہ ایک فرض ہے، یہ فریضہ ہے، یاد رکھیے. بیٹی کی طرف سے ایک اور بیٹے کی طرف سے، تو بوجھ کون ہوا ہے؟ ذرا سوچئے. بیٹی ہو تو ایک بکرا چھترا اور بیٹا ہو
تو پھر سوچیں بوجھ کون ہوا؟ ویسے میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں، بوجھ تو دونوں ہی نہیں ہوتے، لیکن سوچئے اور بیٹی کی پیدائش پر ایک بکرا چھترا دینا ہے، مثلا 30,000 40,000، بیٹا ہو تو تمہیں دگنا پڑتا ہے 80,000، پھر بیٹیاں تو بوجھ نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، وہ تو پہلے ہی تمہارا خرچہ ہی ادا کروا رہی ہے۔ عقیقے کا اہتمام، دائیں بائیں مٹھائی وغیرہ رسم و رواج، ان کی بجائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ کریں۔ اور دیکھیں عقیقہ اس لیے بھی آسان ہے کہ عقیقے کے لیے جانور کے لیے وہ پابندی نہیں ہے جو قربانی کے جانور کے لیے، کہ جی دوندا ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ او عقیقے میں یہ بھی نہیں آپ بالکل ہی ہلکا پھلکا ہو، کھیرا بھی لگ جاتا ہے، فریضہ ہے ادا کریں حسب حیثیت، حسب استطاعت، کوشش کریں کہ 7ویں دن ہی ہو جائے۔ دیکھیں باقی خرچے تو پورے کر لیتے ہیں نا جیسے بھی، اگر اس کو بھی ذہن میں بٹھائیں کہ یہ ایک فریضہ ہے عقیقہ، تو پھر مشکل نہیں ہے، کیونکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جان معلق ہے، گروی ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا، وہ گروی ہے، گروی یاد رکھیں۔ اس لیے عقیقے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر، ڈاکٹروں پر 40 50 60 ہزار روپے لگا دیا جاتا ہے نا اس مرحلے میں، تو کیوں نہ ہو کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، اس فریضے کو ادا کیا جائے، اس پر بھی کچھ خرچ کر دیا جائے۔ تو عقیقہ فرض ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ سے۔ ہاں اگر واقعتاً ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، جیسے اس کے پاس حیثیت ہو وہ اسی وقت ہی کر اپنے بچے کا، اسی وقت ہی کر دے، وہ سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد، لیکن کر گزرے، اس سے اعراض نہ کرے، سستی نہ کرے۔ اللہ اکبر، بعد میں بھی اگر کریں گے نا، عذر تھا نا، مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوا، تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صدقہ ہی بن گیا، وہ بھی وہی حکم ہے، خود بھی کھائیں کھلائیں بھی، جیسے بھی کریں۔ تو یہ عقیقہ کرنا یہ بھی بیٹی کا حق ہے، بیٹا ہو عقیقہ بھی کرے، مٹھائی بھی بانٹے ہیں اور خوشخبریاں بھی سنائیں، اور بیٹی ہو نہ ہی کسی کو بتائے، نہ ہی خوشی کا اظہار کرے، نہ ہی عقیقہ کرے، بلکہ گھر میں بیٹھ جی، اب کسی کو کیا کہیں کہ ہماری چوتھی بیٹی ہو گئی ہے، پہلی 3 موجود ہیں، اب کیسے کسی کو کہیں گے کہ چوتھی بھی بیٹی ہوئی ہے؟ اور اگر تمہارے پاس چوتھی 5ویں 6ٹھی بیٹی آ رہی ہے نا، رب کعبہ کی قسم اتنا زیادہ خوش ہو۔ ہاں ٹھیک ہے 2 بیٹیاں 3 ہیں، اللہ سے بیٹا مانگو، بیٹے کی دعا کرو، لیکن اگر اللہ بیٹی دیتا ہے تو پھر اس پر اتنا زیادہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ کیونکہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا کہ سوچئے بیٹیاں اگر معمولی سی بھی زحمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے سردار، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں نہ دیتا، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، سبحان اللہ۔ سب کی آپ نے شادیاں کی، آپ کے بیٹے جو ہوئے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بیٹیاں سب کی آپ نے شادیاں کی۔ چوتھا حق یہ ہے، وقت مختصر ہے، بات مختصر کرتے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے بیٹی کا کہ اس کو وقت بھی دیا جائے، اس کو بھی ساتھ کہیں لے جایا جائے، کہیں آنا جانا ہو تو بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جائے، اس کو بھی وقت دیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ساتھی نا بجلی اچانک جانے کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں،
پہلی بات کہ تیاری نہ رات کی کر لینی چاہیے. اعتبار تو ہے کوئی نہیں کہ این موقع پر لائٹ چلی جاتی ہے, کسی نے کپڑے پریس کرنے ہیں, کسی نے نہانا ہے, مسئلہ تو بن جاتا ہے نا. جب کبھی اس طرح اچانک بجلی جمعے کے دن چلی جائے تو کئی ساتھیوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے تیاری پہلے نہیں کی ہوتی. ایک تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ جمعے کے دن تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا محترم ساتھی, جب پتہ ہے نا کہ ایسا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جمعے کی تیاری مائیں بہنوں کو بھی چاہیے کہ پتہ ہے کہ مردوں نے بروقت جانا ہے تو رات کو ان کے سوٹ استری کر دی, اور غسل کا بھی اہتمام پہلے کر لیا اشراق کے بعد, تاکہ یہ اس وجہ سے لیٹ نہ ہو کہ بجلی کا مسئلہ ہے. باہر کیا میں کہنا چاہتا تھا, درود کا کثرت سے اہتمام کریں. محترم ساتھی, جمعے کے دن ویسی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, اور درود کے فائدے بہت زیادہ ہیں. آپ رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں نا, صرف درود ہی پڑھ لیں گے, اللہ آپ کی مراد پوری کر دے گا. اتنا فائدہ اس کا, تو اس میں تو ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, کوئی خرچہ ہونا ہے. اللہ اکبر. تو پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو وقت دیا کرتے تھے. شادی ہونے کے بعد بھی پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے. کس قدر وقت دیتے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, پیغمبر علیہ السلام اس امت کے امام, کائنات کے سردار, نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی کو اٹھایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی نواسی کو اٹھا کر آتے ہیں, نواسی کو پکڑ کے نماز پڑھاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب سجدے جانا ہوتا آپ اس کو زمین پر بٹھا یا لٹا دیتے, اور جب پھر آپ اٹھتے تو اس کو لیٹے نہیں رہنے دیتے تھے بلکہ دوبارہ اٹھا لیتے. اس انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اور بیٹیوں کی تو اتنی عظیم شان ہے کہ اس کائنات کے امام نے اپنی بیٹیوں کی عظمت بھی اس دنیا کو سمجھائی, بیٹیوں کی بھی شان سمجھا دی کہ نواسی کو پکڑ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, اور سجدے گئے ہیں وہاں بٹھایا, اگلی رکعت کے لیے بیٹھے نہیں رہنے دیا. حالانکہ اگر لٹا دیا تھا تو لیٹی بھی رہ جاتی تو کیا ہے, بلکہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں پھر پکڑ لیتے ہیں. اتنی شان, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے محترم ساتھی, پیغمبر علیہ السلام تو اپنی بیٹیوں کو تو وقت دیتے ہی دیتے تھے, اپنی نواسیوں کو بھی وقت دیتے تھے. اور آج بیٹا تو ہمارے ساتھ کارخانے جائے, دکان پر جائے, فیکٹری پر جائے, ایک باپ صبح نکل جائے کام پر, شام کو آئے, اور جمعہ کے دن چھٹی کا دن ہو تو وہ بھی اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو ٹائم نہ دے, وہ بھی دوستوں کو دے دے. ٹھیک ہے, دوستوں کو بھی دیں, عزیزوں کو بھی دیں, لیکن اپنی بیٹیوں کو بھی ٹائم دیں. اگر غیر شادی شدہ ہیں اپنے گھر میں آئے, وہاں وقت دیں ان کو. اگر بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے تو پھر ان کے پاس جائیں. اللہ اکبر. ان کو وقت دیں. اللہ اکبر. پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کئی مواقع پر گئے, کئی واقعات صحیح بخاری, مسلم, دیگر کتابوں میں موجود ہیں. ایک دفعہ گئے, مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے خادم کا تقاضا کیا کہ مجھے ایک نوکر خادم چاہیے. پیغمبر علیہ السلام رات کو اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں, مسئلہ پوچھا, اور آپ نے خادم دینے کی بجائے, سبحان اللہ, ایک باپ کی کیسی شاندار تربیت, یہ نہیں کہا, اپنے داماد کے بارے میں طنز نہیں کیا کہ اس کو نہیں پتا کہ گھر میں کیسے معاملہ کرنا ہے.
آپ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وسائل کتنے ہیں، خادم دینے کا تو آپ دے دیتے، لیکن خادم کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دینا پڑتا نا، اس کی ضروریات بھی تھی۔ اگر خادم نے کام کرنے تھے نا تو اس کا بھی تو خرچے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وسائل کیسے ہیں۔ قربان جائیں، ایک باپ کتنی شاندار تربیت کرتا ہے۔ فوراً یہ نہیں کہا کہ ہیں اس کو نہیں پتا، فلاں فلاں ایسی باتیں نہیں کی، بلکہ بیٹی کو سمجھایا، یہ بھی حق آگے بیان ہو رہے انشاءاللہ۔ کیسی تربیت کی؟ کہا میں وظیفہ بتاتا ہوں، تم یہ کر لیا کرو، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ بیٹی کو سمجھایا کہ گھر کے کام کرنے ہیں، شوہر کی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ خادم رکھو اور خود بیٹھے رہو، خود کام کرو، چکی بھی چلاؤ، آٹا بھی پیسو، کپڑے بھی دھوو، کھانا بھی بناؤ، پانی بھی لے کر آؤ، خدمت بھی کرو، اپنی جنت بناؤ۔ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، اتنی شاندار تربیت۔ آج کئی لوگوں نے خود کو بھی اور اپنی خواتین کو بھی اسی وجہ سے خراب کر لیا نا، ملازم رکھ کے یا ریڈی میڈ کھانے وہ لا کر، خرچہ بھی زیادہ، صحت بھی خراب، کئی طرح کے نقصانات۔ اللہ اکبر، شوہر کا کام ہے اپنا وہ کمائی کا کام کرے، کاروبار کرے، اس نے وہ محنت کرنی ہے، وہ تھوڑی نہیں ہے، اور عورت کے لیے گھر کے کام ہے وہ کم نہیں ہے، دونوں اپنے اپنے کام کریں۔ تو بہرکیف بیٹی کو وقت بھی دینا چاہیے، اور کہیں سیر و سیاحت کے لیے جس طرح دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، اس طرح بیٹیوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ پردے میں رہ کر، دینی حدود میں رہ کر کون سا کام اچھا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، وقت دینا چاہیے محترم ساتھیوں۔ 5واں حق یہ ہے، بہت اہم حق ہے یہ، بیٹی کی اچھی تربیت کرنا۔ تعلیم سے پہلے تربیت ہے، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے، اس لیے 5واں حق تربیت ہے، اچھی تربیت کرنا۔ اچھی تربیت کا خلاصہ یہ ہے محترم ساتھیوں کہ سب سے پہلے بیٹی کو تربیت اتنی اچھی ہو کہ اس کو اپنے خاص مسائل کا پتہ ہو۔ ایک ماں کا فرض ہے بیٹی کو ان چیزوں سے آگاہ کرے۔ اسی طرح بیٹی کی اتنی شاندار تربیت ہو، اس کو پردے کی پابندیوں کا پتہ کہ مجھ پر پردہ فرض ہے، کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، پردے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر، پردہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر حصہ غیر محرم سے چھپانا ہے، اور اس کے لیے چادر عبایت جو استعمال ہو وہ زیب و آرائش والا نہ ہو، وہ ڈھیلا ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کا نشیب و فراز نظر آئے۔ وہ کیا پردہ ہے؟ پردے کے مسائل۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، کئی والدین اتنی غفلت کرتے ہیں، میری بات کو توجہ سے سمجھنا، وہ اپنی بچی کو اس کے کزن کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے، پڑھائی لگ رہا ہے۔ بعد میں جب ان کا کچھ غلط چکر ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بیٹی نے ناک کٹوا دی، اس نے عزت خاک میں ملا دی، حالانکہ قصوروار خود ہے کہ جب دین نے پردے کے سارے مسائل بتائے ہیں، حدود مقرر کی ہیں، بتایا کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ یہ کزن کیا ہوا؟ خالہ زاد ہے، پھوپھو زاد ہے، مامو زاد ہے، چچا زاد ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بھائی نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ اس بچی کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور جس سے نکاح ہو جاتا ہے وہ محرم ہو سکتا ہے؟ محرم ہے، اس کا سگا بھائی ہے، محرم ہے تو اس کا سگا مامو ہے، محرم ہے تو سگا چچا ہے،
محرم ہے تو سگا باپ ہے، یہ یا سگا جوان بیٹا ہے، یہ محرم ہے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، بعد میں پھر مسائل بنتے ہیں تو قصوروار تو خود ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بچی نے یہ کر دیا، بچے نے یہ کر دیا۔ یہ اچھی تربیت بچی کا حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ خالہ زاد، پھوپھو زاد ٹھیک ہے، رشتے میں جو بھی ہے ان سے پردہ ہے، اللہ اکبر، پردہ کرنا ہے ان سے، جو بھی غیر محرم رشتے ہیں ان سے پردہ کرنا ہے۔ آج بہت سے خاندانوں میں بڑوں بڑوں کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف باہر جاتے منہ چھپا لینا اس کو پردہ سمجھتے ہیں، اور سارا ہی فتنہ ان کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا خراب گھر سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کہ جہاں انہوں نے پردے کو پردہ نہیں سمجھا۔ اور پردہ کس چیز کو کہا جائے نا، فلاں فیملی کیسی، کہتے ہیں بڑے پردے دار ہے، بہت پردے دار فیملی ہے۔ وہ پردہ کیا ہوتا ہے کہ صرف جب گھر سے نکلنا ہے تو منہ چھپا لی، وہ بھی برائے نام، لیکن اندر نہ کزن سے پردہ، نہ رشتہ دار جو غیر محرم ہے ان سے پردہ، اور کہا جاتا خیر دیور ہو، جیٹ ہو، یہ کزن ہو، رب کعبہ کی قسم یہ غیر محرم ہے، دین نے پردے کا حکم دیا، یہ تربیت کرنا۔ اور بیٹی کی ایسی تربیت ہو، یہ حق کیا اس کا کہ وہ ایک اچھی بیٹی ثابت ہو، بیٹی کی ایسی تربیت ہو وہ بھائیوں کے لیے ایک اچھی بہن ثابت ہو، بیٹی کی ایسی تربیت ہو کہ وہ شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو، بیٹی کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اپنی نسل کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہو، بیٹیوں کی ایسی نسل ہو، ایسی تربیت ہو بیٹیوں کی کہ وہ اپنی بہوؤں کے لیے ایک اچھی ساس ثابت ہو۔ یہ ساری چیزیں تربیت میں ہیں کہ وہ ایک اچھی بیٹی بنے، اچھی بہن بنے، اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے، اور اچھی ساس بنے، کہ جب وہ ساس بنے نا تو وہ بہو کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھے، پھر بہو بھی اس کو اپنی ماں سمجھ کے خدمت کرے۔ معاملہ تو دونوں طرف سے ہی ہے نا، کہ اگر ایک ساس چاہتی ہے کہ میری بہو بیٹیوں کی طرح میری خدمت کرے، تو اس ساس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ ماں بن کر سلوک ادا کرے، وہ تربیت کرے جو ماں والی ہے، وہ سلوک کرے جو ماں والا ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کے لیے ہمارا رویہ اور ہو اور بہو کے لیے اور ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی اور جہاں اس نے جانا ہے وہاں اچھی طرح رہے، تو کسی کی جو بیٹی ہمارے پاس ہے ہم بھی پھر اس کو بیٹی سمجھیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت سے اہم معاملات ہیں۔ تو یہ بیٹی کا 5واں حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو بیٹیوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، دوسری حدیث میں مزید اضافہ ہے، فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا اور ان کو ادب سکھایا۔ کیا سکھایا؟ ادب۔ ان کی شاندار تربیت کی اور ان کو پڑھایا، علم دیا، جو ان کا 6واں حق ہے۔ پھر فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن ایسا شخص اور میں اکٹھے آئیں گے، ہیں جنت میں جائیں گے، اور ایسی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچائیں گے کہ ان کی اچھی تربیت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بیٹی کے حقوق کے حوالے سے بیان جاری ہے. محترم ساتھیوں، آج اس معاشرے میں اس عنوان کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ اکثر وہ ساتھی ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں، جو درس حدیث سنتے ہیں، جن کا دین سے لگاؤ ہے. ان کے گھروں میں بیٹیوں کو بڑے شان سے پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے، الحمدللہ. لیکن تھوڑا سا دائیں بھائیں اگر جھانکیں تو آج ایک مسلم معاشرے کے اندر بیٹی کو عار قرار دیا جا رہا ہے، بوجھ قرار دیا جا رہا ہے. بہت سا ایک عجیب معاملہ بن چکا ہے. اس لیے طرح طرح کے واقعات آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو لوگوں کو شعور دلانے کی ضرورت ہے، اس آواز کو دور تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھو. کسی کو اللہ نے 5 6 7 8 جتنی بھی دی ہیں، اس کے بعد بھی اگر بیٹی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ اتنا ہی خوشی کا اظہار کرے جتنا وہ بیٹے کی پیدائش پر کر سکتا ہے. وہ اس کو معمولی نہ سمجھے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین ایسے شخص پر کتنا راضی ہے، کتنا خوش ہے. وہ اس کو کتنا ہی نوازنا چاہتا ہے، وہ اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ رب کی طرف سے وہ رحمت برکت ہوتے ہیں، ہم اس کو جو بھی سمجھیں. قرآن کہتا ہے نا کہ مومنوں ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو. یہ بھی تو سامنے رکھنا چاہیے. اور بیٹی تو ہر حوالے سے اچھی ہوتی ہے، اس میں برا ماننے والی بات یا ایسا ذہن بنانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. پہلا حق بیان ہوا کہ بیٹی کی طلب خواہش مانگنا یہ اس کا حق ہے. دوسرا کہ بیٹی کی پیدائش پر بھی بیٹے کی طرح خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا، راضی رہنا. تیسرا کہ بیٹی کا عقیقہ کرنا، جو دین نے فریضہ عائد کیا وہ ادا کرنا. چوتھا حق بیان ہوا کہ بیٹی کو بھی وقت دیں. چھوٹی ہے، بڑی ہے، جیسی بھی ہے، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بیٹیوں کو وقت دیا جائے. بیٹیوں کو وقت وہ دیتے تھے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ مصروف، سب سے زیادہ تقوی والے، مرتبے والے ہیں، اور جن کے اوپر سب سے زیادہ امت کے ذمہ داریاں تھیں، امت کا بوجھ تھا. جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को वक़्त दें। पांचवा हक बयान हुआ कि अच्छी तरबियत भी बच्चियों की करनी है। अच्छी तरबियत कि वो बेटी एक अच्छी बेटी बने, वो भाइयों के लिए एक अच्छी बहन बने, वो जब उसकी शादी हो एक अच्छी बीवी बने, जब उसके बच्चे हों वो एक अच्छी मां बने, और जब उसके घर में बहू आती है वो एक अच्छी सास बने। ये सारी उसकी एक अच्छी तरबियत हो, शानदार तरबियत हो। और ये अच्छी तरबियत के बदले में ही पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी सुनाई कि मैं और वो शख्स जन्नत में इकट्ठे जाएंगे, किस शान से नवाजा जाएगा। तो मजीद इंशाअल्लाह जो बाकी हुकूक हैं बशर्ते ज़िंदगी आइंदा बयान होंगे। कोशिश तो थी, बहुत मुख्तसर थी है, लेकिन वक़्त भी तो मुख्तसर ही होता है। तो इसलिए इंशाअल्लाह बकिया बयान आइंदा खुतबे में बशर्ते ज़िंदगी पूरा होगा। तो सिद्ध के दिल से दुआ है कि सबसे पहले अल्लाह ताला हम सबको इस पर चलने की तौफीक दे, और आगे ऐसे लोगों को समझाने की भी तौफीक कि जो बच्चियों को बोझ समझते हैं, जो बच्चियों के बारे में ऐसे वैसे जाहिलाना ज़हन रखते हैं, कि वो अपने रवैये को बदलें, अपने मामलात को, अपने माहौल को बदलें। जब वो अपने आप को बदलेंगे तो उनको फिर कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। अल्लाह ताला अमल व इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। जो साथी खुतबे के लिए लेट आती है ना, कोशिश किया करें वक्त पर आए। यहूदो नसारा पर हफ्ते और इतवार का दिन था, पूरा दिन पाबंदी थी कि कोई कारोबार नहीं करना, सिर्फ क्या करनी है, इबादत करनी है। हमें तो जुम्मे के दिन इतनी रुख्सत है कि अजान जुमा से पहले भी और नमाज जुमा के बाद भी काम काज कर सकते हैं। तो फिर भी अगर हम ये वक्त पूरा नहीं ना देंगे तो ये ना हो कि अल्लाह के यहाँ हम यहूदो नसारा से भी बुरे लिखेंगे, क्योंकि ये तो मामला अल्लाह के पास है। तो बर वक्त आए। माशाल्लाह कितने बुजुर्ग भाई जवान टाइम पर आते हैं, उनके भी तो कारोबार है, काम काज है, सब कुछ है, आते हैं ना। मैं समझता हूं कि अल्लाह उनके मामलात में ज्यादा बरकत डालता है। तो जो लेट आते हैं ना, वो अपना इस मामले को बदलें, वक्त पर आए, इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले पहुंचे, इसका ज्यादा फायदा है। हमारे एक शेख थे, वो तरीका बताते थे, कहते थे जिसके ये मामला हल नहीं ना हो रहा, लेट आने वाला, तो वो अपने ऊपर ना फिर जुर्माना आयद करे कि अगर मैं जुमे में लेट पहुंचा तो 1000 रुपये मैंने मस्जिद के गले में डाल लेना। कहने लगे ये अपने जिम्मे डाले ना, 1000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, मैं लेट आया तो इतने पैसे मैंने मस्जिद में देने हैं। वो एक तो उसका वैसी अमल सदका जारिया, मस्जिद का भी फायदा, और शैतान भी उससे पीछे हट जाएगा कि अगर मैंने इसको लेट किया तो इसने सदका दे के मामला कवर कर लेना है। समझ आ गई बात? क्योंकि ये तो शैतान कोशिश करता है ना कि बंदा लेट हो जाए। तो जब वो ये 500,000 मस्जिद में देगा ना, अल्लाह के घर में देगा, तो अगले जुमे ना शैतान भी नहीं उसको जल्दी रोकेगा, कहेगा ने फिर जाके 1000 फराता थे, नेकियां तेने सारियां ले जानियां ने। इसलिए को जो भी ऐसा अमल करें, या ये कहें कि अगर हम खुतबे में लेट हो गए तो हमने 20 नफल अदा करनी है, 40 नफल अदा करनी है, एक बात कर रहा हूं, ये अपने ऊपर आयद करें, फिर देखें इंशाअल्लाह इसका नतीजा ज्यादा अच्छा निकलेगा, लेट आने वाला सिलसिला रुक जाएगा। अल्लाह मुल इस्लाह की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल ईमान वल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल कुफ्र वल काफिरीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल निफाक वल मुनाफिकीन। या शाफी अल अमराज इश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ाज़ी अल हाजात इक़्ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन।
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ ديارنا اللهم احفظ مراكزنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ وطننا الباكستان اللهم اجعل حاكمنا عادلا أمينا كعمر بن الخطاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.